الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وأقيم الصلاة صدق الله مولانا العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. خطبہ مسئلہ کے بعد میں نے کلام پاک کی جس آیت کو پڑھنے کا شرف حاصل کیا ہے، آئیے اس کے متعلق کچھ سمجھنے اور سمجھانے سے پہلے، کچھ سننے اور سنانے سے پہلے آقا نامدار مدینے کے تاجدار، دونوں عالم کے مالک و مختار جناب احمد مجتبی محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی مقدس بارگاہ میں اپنی غلامی کا ثبوت دیتے ہوئے جھوم جھوم کر درود پاک کا ہدیہ پیش کرے. اللہم صل علی سیدنا مولانا محمد فاضل الجود والکرم والہ وصحبہ وبارک وسلم. صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم. نبی اور آل نبی کی بارگاہ میں درود پاک کا ہدیہ پیش کرے. اللہم صل علی سیدنا مولانا محمد فاضل الجود والکرم والہ وصحبہ وبارک وسلم. صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم. رب تعالیٰ کلام پاک کے اندر ارشاد فرماتا ہے وَأَقِیمِ الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّکَاةَ وَارْكَعُوا مَعَ الرَّاکعِینَ، اور نماز قائم کرو، زکوٰۃ ادا کرو اور رکوع کرنے والوں کے ساتھ رکوع کرو. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان علی شان ہے. آپ ارشاد فرماتے ہیں کہ ہر عاقل و بالغ پر 5 وقت کی نماز یہ فرض کی گئی ہے. جگہ جگہ کلام پاک کے اندر اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا ہے نماز کے متعلق، اور حدیثوں کے اندر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی جو ہے نماز کے متعلق کئی مرتبہ جو ہے ارشاد فرمایا ہے. اور آج کے دور میں بلکہ ہر دور کے اندر مسلمان کی پہچان ہی جو ہے نماز سے ہی ہے. اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث یہ بھی ہے الصلاۃ معراج المؤمنین، الصلاۃ معراج المؤمنین، کہ نماز یہ مومن کی معراج ہے. آج آپ کے دھندے کے اندر برکت نہیں ہوتی ہے، آج اگر کسی کا رشتہ نہیں ہوتا ہے، آج اگر کوئی پریشانی ہوتی ہے، آج اگر کسی کا رشتہ نہیں ہوتا، آج اگر کسی کو اولاد نہیں ہوتی ہے، تو انسان سب سے پہلے کیا کرتا ہے؟ 2 راستوں کو جو اختیار کرتا ہے. اگر اولاد نہیں ہوتی ہے تو ایک راستہ دواخانے کا اپنائے گا، ہاسپٹل کے چکر لگائے گا، اور ایک راستہ کسی عالم دین یا کسی علاج والے کے پاس تعویذ لینے کے لیے جائے گا. آج یہی رشتہ نہیں ہوتا ہے، کسی عالم دین کے پاس یا کسی علاج والے کے پاس جاتا ہے تعویذ لینے کے لیے تاکہ رشتہ ہو جائے. اولاد نہیں ہوتی تو یہی. لیکن اگر وہی انسان اپنے گناہوں سے توبہ کر کر سچی نیت کے ساتھ اگر نماز کی پابندی شروع کر دے تو نماز کی ایسی برکتیں ہیں کہ اگر کوئی بے اولاد سچی توبہ کر کر نماز کی پابندی کر لے تو اللہ تعالیٰ نماز کی برکت سے اس بے اولاد کو اولاد عطا فرماتا ہے. رشتہ نہیں ہو رہا ہے، نماز کی پابندی کرے، اللہ تعالیٰ نماز کی برکت سے غیب کے پردوں سے اس کے لیے بہتر سے بہتر رشتے کا انتظام عطا فرمائے گا. روزی میں برکت نہیں ہوتی ہے، نماز کی پابندی کرے، اللہ تعالیٰ نماز کی برکت سے اس سے روزی بھی دے گا اور اس روزی کے اندر اللہ تعالیٰ برکت بھی عطا فرمائے گا. تعویذ
اپنی جگہ صحیح ہے، ٹھیک ہے۔ تعویذ کی جو برکتیں ہیں اس سے مجھے انکار نہیں ہے، تعویذ بھی کام کرتے ہیں، لیکن تعویذ بھی کب کام کرے گا؟ جب آپ کی نماز ہوگی، جب آپ کی نماز کی پابندی ہوگی، تب جا کے جو ہے تعویذ بھی کام کرے گا، ورنہ تعویذ بھی جو ہے کچھ کام نہیں کرے گا۔ نماز کی پابندی ضروری ہے، جانتے ہو، اور خدا کا گھر کہ یہاں سب برابر ہے، لیکن یہاں یہ چیز نہیں ہے۔ اس مسجد کے اندر یہ اللہ کا شکر ہے، لیکن دوسری مسجدوں کے اندر قاعدے سے جو ہے رومال رکھا جاتا ہے، اس کی جگہ ہے، قاعدے سے جو ہے کرسی جو ہے لگا دی جاتی ہے، بڑے سیٹ صاحب آئیں گے، بڑے سرپرست صاحب آئیں گے، بڑے پٹیل صاحب آئیں گے، بڑے عالم دین آئیں گے، بڑے شیخ صاحب آئیں گے، کتنا بھی بڑا مالدار ہو، کتنا بھی بڑا عہدے کا شخص ہو، نماز کے اندر، مسجد کے اندر، خدا کے گھر کے اندر سب برابر ہے، اللہ کے گھر کے اندر سب برابر ہے، چاہے وقت کا بادشاہ ہو، لیکن اگر وہ لاسٹ میں آیا ہے، آخری آیا ہے، تو اسے جو ہے آخری سب کے اندر ہی بیچنا ہوگا۔ لیکن آج لوگ کیا کرتے ہیں؟ آخر میں آتے ہیں اور پھر صفوں کو پھیلان کر جو ہے پہلی صف میں گھستے ہیں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے، منع فرمایا ہے، اللہ کے رسول نے حضرت ابو ہریرہ کو بھی روک دیا تھا۔ حضرت ابو ہریرہ اس طرح سے کرتے تھے کہ صفوں کو پھیلا کر آتے تھے، اللہ کے رسول نے انہیں ارشاد فرمایا کہ اس طرح سے نہ کرو، بلکہ یہاں تک ارشاد فرمایا ہے کہ جو آخر میں آتا ہے اور صفوں کو پھیلا کر پہلی صف میں گھستا ہے یا دوسری صف میں گھستا ہے، تو قیامت کے دن جہنم کے اندر وہ ایسے ہی پھڑکتا جو ہے اسے جہنم کے اندر ڈال دیا جائے۔ اس لیے مسجد کے اندر جہاں بھی جگہ ملے بیٹھ جائے۔ مسجد کے اندر بادشاہ کی بھی کوئی حیثیت نہیں ہے، مسجد کے اندر دنیا کا کتنا بھی بڑا عہدیدار ہو اس کی بھی کوئی حیثیت نہیں ہے، کیونکہ یہ جو گھر ہے یہ کسی دنیا کے بادشاہ کا نہیں، یہ اللہ کا گھر ہے، اور اللہ کے گھر کے اندر سب برابر ہے، صرف امام کے سوا کوئی جو ہے آگے نہیں آ سکتا، ورنہ سارے لوگ جو ہے اگر وہ پیچھے آئے ہیں انہیں پیچھے بیٹھنے کا ہی حکم ہے۔ ایک ہی صف میں کھڑے ہو گئے محمود و ایاز، نہ کوئی بندہ رہا نہ کوئی بندہ نواز، وقت کا کتنا بھی بڑا، تو مسجدوں کا ادب یہ بھی ضروری ہے، اور نماز کی پابندی۔ آج ہمیں در در کی ٹھوکریں کھانی پڑ رہی ہیں، آج ہمیں مصیبتوں کا سامنا کرنا پڑ رہا ہے، اس کی وجہ یہی ہے کہ ہم جو ہے اللہ سے دور ہو چکے ہیں۔ میں نے بھی بتایا کہ یہ ملکیت جو ہے یہ دنیا کی کسی تاجدار کی ملکیت نہیں ہے، بلکہ پوری کائنات کو بنانے والے اللہ کی یہ ملکیت میں ہے۔ ایک شخص سے کوئی خطا ہو گئی، کوئی غلطی ہو گئی، اور بادشاہ کا وہ خاص آدمی تھا، بادشاہ نے اسے حکم دیا کہ شام ہونے سے پہلے میرے جو شہر ہے اس کی حد سے، اس پورے علاقے اس شہر کی حد سے جو ہے تو باہر نکل جانا، اگر شام ہوتے ہوتے تو میرے اس شہر کی حد میں پایا گیا تو مجھے قتل کر دیا جائے گا۔ اور یہ واقعہ امام اعظم ابو حنیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور کے اندر ہوا۔ وہ شخص پریشان ہو گیا، بغداد کا رہنے والا تھا، پریشان ہو گیا کہ اگر شام سے اگر میں تیز دوڑا کر بھی اگر میں اس شہر کی حد سے باہر نکلنے کی کوشش کروں گا، تب بھی شام ہوتے ہوتے میں اس شہر کی حد کے باہر نہیں نکلوں گا۔ پریشان ہو گیا کہ اب کیا کروں؟ بادشاہ نے اپنے ملک سے نکل جانے کا حکم دیا ہے، اور شام کو وہ اپنے سپاہی میرے پیچھے لگائے گا، اور اگر میں پتھر کے اندر آ جاؤں گا تو مجھے خطا کرنے کی وجہ سے جو ہے مجھے قتل کیا جائے گا۔ وہ شخص امام اعظم کے پاس اپنا مسئلہ لے کر، اپنی پریشانی لے کر امام اعظم کے پاس آیا،
اور کہا حضرت ایسا ایسا ہے، آپ مجھے کچھ مشورہ دیجئے۔ امام اعظم ابو حنیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا تو کچھ بھی مت کر، تجھے کہیں بھی نہیں جانا ہے، تو مسجد کے اندر چلے جا اور اللہ کی عبادت کے اندر مشغول ہو جا۔ اب وہ مسجد کے اندر چلے گیا اور اللہ کی عبادت کے اندر مشغول ہو گیا۔ شام کو جب بادشاہ نے سپاہیوں کو اسی تلاش کرنے کے لیے لگایا تو پتا چلا کہ وہ مسجد کے اندر، اسی شہر کی مسجد کے اندر موجود ہے اور نماز پڑھ رہا ہے۔ بادشاہ کو جلال آیا کہ میں نے تو اسے شام ہونے سے پہلے پہلے اس شہر کی حد سے باہر نکلنے کا حکم دیا تھا، لیکن وہ جو ہے میرے اس شہر کی مسجد کے اندر نماز پڑھ رہا ہے۔ بادشاہ کے پاس امام اعظم ابو حنیفہ یا کوئی اور سپاہی آتا ہے اور اسے حکم دے اور اسے کہتا ہے اے بادشاہ، تیرے حکم کے مطابق، تیرے فرمان کے مطابق وہ شخص اب تیرے ملک کے اندر نہیں ہے، بلکہ وہ جس گھر کے اندر ہے وہاں کسی بادشاہ کی بادشاہ نہیں چلتی، بلکہ میرے خدا کی خدائی چلتی ہے۔ بادشاہ تیرے فرمان کے مطابق وہ تیرے ملک سے دور ہو چکا ہے، تیرے ملک سے نکل چکا ہے، اور وہ اب اللہ کے گھر کے اندر جو پوری کائنات کا بادشاہ ہے، اب اللہ کے گھر کے اندر اللہ کا ہو کر اللہ کی عبادت کر رہا ہے۔ تو نماز کی برکت سے اللہ تعالیٰ نے اس بندے کی جان بچائی۔ جانتے ہو جب بندہ مسجد کے اندر آ کر اللہ اکبر کہتا ہے، جیسے ہی وہ مسجد کے اندر آتا ہے، اگر وہ وضو کر کر مسجد کے اندر آتا ہے، اپنے گھر سے وضو کر کر مسجد کے اندر آتا ہے، تو اس کے ایک قدم پر اس کے گناہ کو مٹا دیے جاتے ہیں، اور ایک قدم پر اللہ تعالیٰ اس کے نامہ اعمال کے اندر نیکیوں کو لکھ دیتا ہے۔ اور جب مسجد کے اندر آتا ہے، بسم اللہ شریف پڑھ کر وضو کرتا ہے، تو وضو کرنے کی برکت سے سر سے لے کر پاؤں تک جتنے بھی گناہ ہوتے ہیں اللہ تعالیٰ ان سارے گناہ کو معاف فرما دیتا ہے۔ اور جب اللہ اکبر کہنے کے لیے وہ اپنے ہاتھوں کو اٹھاتا ہے، اس طرح سے اٹھاتے ہیں، جانتے ہو جب اس طرح سے ہاتھ اٹھاتے ہیں تو یہ اللہ اکبر کہنے کا مطلب کیا ہے؟ اس طرح ہاتھ اٹھانے کا مطلب کیا ہے؟ بھائی یہ تیرا پیسہ ہے، بندے کا ہوگا تو بندہ کہے گا کہ یہ میرا پیسہ ہے، اس کا نہیں ہوگا تو بندہ ہاتھ اٹھا دے گا کہ یہ میرا پیسہ نہیں ہے۔ اس خون کے اندر تیرا ہاتھ ہے، اگر بندے نے کیا ہوگا تو بندہ اقرار کرے گا، اور اگر بندہ بے قصور ہوگا تو اپنے ہاتھوں کو اٹھا لے گا کہ اس خون کو جو ہے میں نے نہیں کیا ہے، فلاں کام تو نے کیا ہے۔ بندے نے کیا ہوگا تو وہ اقرار کرے گا، اور اس نے نہیں کیا ہوگا تو بندہ ہاتھ اٹھا لے گا کہ میں نے نہیں کیا ہے، اس سے میرا کوئی تعلق نہیں ہے، اس سے میرا کوئی رشتہ نہیں ہے۔ جب بندہ
برکت ہے، یہ نماز کی فضیلت ہے۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے زمانے کے اندر نماز کی برکتیں کیا ہے؟ عیسیٰ علیہ السلام کے زمانے کے اندر ایک عورت نماز کی پابند کرتی تھی۔ اب آج ہم کیا کرتے ہیں؟ اگر ہمیں فجر کی نماز کے لیے اٹھا لیا جائے تو تھک چکا ہوں، رات بھر کام کیا تھا، تھک چکا ہوں، نہیں آ سکتا، میں ناپاک ہوں، نہیں آ سکتا، میری طبیعت صحیح نہیں ہے، نہیں آ سکتا۔ آج ہم یہ ہیلے بہانے کرتے ہیں، اور اگر اسی بندے کو یہ کہا جائے صبح کے 4 بجے چکلے کے اندر یا چوک میں جو ہے وہ ٹرک لگ جائے گا، صبح 4 بجے یہاں سے دوسرے شہر کے اندر کسی کی جان کو لے کر جانا ہے، کسی کی شادی میں جانا ہے، وہ بندہ تیار ہو جائے گا، وہ عورتیں تیار ہو جائے گا۔ عورتوں کو کہا جائے نماز پڑھو تو بازار میں گھومنے کے لیے ان کے پاس ٹائم ہے، شوہر کے پاس پیسے لے کر بازار میں اگر یہاں سے ویراول تک جانا ہے خریدی کرنے کے لیے تو یہاں سے ویراول تک خریدی کرنے وہ جائے گی، تب اس کی طبیعت بھی خراب نہیں ہوگی، تب اسے گھر کا چھوٹا دودھ پینا بچہ ہے وہ بھی پریشان نہیں کرے گا۔ لیکن اگر اسے نماز کا کہا جائے چھوٹا بچہ ہے، پیشاب والے کپڑے ہوتے ہیں، یہ ہوتا ہے وہ ہوتا ہے، اس طرح کے بہانے کریں۔ آج اگر نوجوانوں سے بھی کہا جائے نماز پڑھنے کے متعلق تو نوجوان بھی طرح طرح کے بہانے کرتے ہیں، میں ناپاک ہوں، میرے پاس ٹائم نہیں ہے، ارے ابھی تو کام پر سے چلے آتا ہوں، ابھی تھک گیا ہوں۔ اور اگر اسی نوجوان کو کہا جائے تھک ہار کر آیا ہو، تھک ہار کر کام سے آیا، اور اسی کو کہا جائے رات کو پارٹی فڑا واری کے اندر بریانی بنے گی، نہا دھو کر تیار ہو جائے گا، فلاں ہوٹل کے اندر کھانے کو جانا ہے، رات کو 1 بجے پارٹی ہے، وہ بھی تیار ہو کر فرسٹ کلاس انٹرویو لگا کر سیٹ پہ لگا کر چکا چک ہو کر اس پارٹی کے اندر وہ آئے گا۔ اگر اس گاؤں کے اندر پارٹی نہیں ہے، دوسرے گاؤں کے اندر پارٹی ہے، تھکا ہارا ہے، دوست کے کہنے پر اس پارٹی کے اندر وہ آئے گا۔ لیکن اسے نماز کا کہا جائے تو تھکا ہارا پورا دن کام کرتا ہوں۔ یہ بہانے آپ کے دنیا کے اندر چل جائیں گے، خدا کے سامنے نہیں چلیں گے۔ کوئی نیکی کی دعوت دے گا میرے جیسا، میرے سامنے آپ کی یہ بہانے چل جائیں گے، خدا کی بارگاہ کے اندر یہ بہانے نہیں چلے جائیں گے۔ چھوٹی سی چھوٹی چیز کے اوپر خدا کی بارگاہ کے اندر پکڑ ہوگی۔ اور بے نمازی کا عذاب اتنا بڑا ہے، جان بوجھ کر اگر کوئی ایک وقت کی نماز کو قضا کر دیتا ہے یا چھوڑ دیتا ہے تو جہنم کے دروازے کے اوپر اس کا نام لکھا جاتا ہے۔ اور یہ کوئی اچھی بات تو ہے نہیں کہ جہنم کے اوپر ہمارا نام لکھا جائے۔ آج ہمارے پاس دنیا کمانے کے لیے ٹائم ہے، آج ہمارے پاس دنیا کمانے کے لیے ٹائم ہے، دنیا میں گھومنے کے لیے ہمارے پاس ٹائم ہے، آج ہمارے پاس روزی کمانے کے لیے ٹائم ہے، لیکن جو روزی دینے والا ہے، جس کے دنیا کے اندر ہمیں اپنی عبادت کے لیے بھیجا ہے، اس پروردگار کی عبادت کے لیے ہمارے پاس وقت نہیں ہے۔ اور ہیلے بہانے کر کر ہم نماز کو جو ہے قضا کر دیتے ہیں۔
ٹائم نہیں ہے. 2 گھنٹے کی فلم دیکھنی ہے تھیٹر میں جا کر, 1 گھنٹے کی میچ دیکھنی ہے, پوری رات میچ چلے گی, پوری رات میچ دیکھنے کے لیے اس کے پاس ٹائم ہے. اور جمعہ کے اندر 5 منٹ زیادہ ہو گئے ہو تو پٹیل کو کہیں گے مولانا کو بھائی یہ ٹائم بدل ہوتا, مجھے 2 گھنٹے کی فلم دیکھنے میں تجھے کچھ نہیں ہوتا, 1 گھنٹے یا پوری رات وہ میچ چلتی ہے تب مجھے کچھ نہیں ہوتا. اور جمعہ کے اندر اگر 5 منٹ زیادہ ہو گئی ہو تو پیٹ کے اندر یا بدن کے اندر جیسے آگ لگ گئی ہو, اس طرح سے انسان محسوس کرتا ہے اور پھر شکایتیں کرتا ہے. حالانکہ میرے ساتھ ایسا نہیں ہوا ہے, یہ سمجھانے کے لیے آپ کو کہہ رہا ہوں کہ دوسری جگہ ایسا بھی ہوتا ہے, دوسری جگہ ایسا ہوتا ہے مولانا کی پٹیلوں کو فریاد کرتے ہیں, مولانا کو کہو کہ جمعہ میں جلدی کریں, ہمارے کام دھندے جانے کا ہوتا ہے, ہمارا یہ کام ہوتا ہے, ہمارا وہ کام ہوتا ہے. 2 گھنٹے کی تھیٹر میں فلم دیکھتا ہے تب تیرا کچھ کام نہیں ہوتا, پوری رات میچ دیکھتا ہے تب تیرا کچھ کام نہیں ہوتا ہے. تو دنیا کے لیے انسان کے پاس ٹائم ہے, اللہ کے لیے اس کے پاس ٹائم نہیں ہے. تو عیسیٰ علیہ السلام کے زمانے کے اندر وہ عورت نماز پڑھ رہی تھی بھی, اس نے چولہے کے اندر روٹی ڈالی, نماز کا وقت ہو گیا, روٹی کی پرواہ نہیں کی, فوراً اس نے نماز شروع کر دی. شیطان ایک بری عورت کی شکل کے اندر آیا اور کہا کہ عورت تیری روٹی جل رہی ہے, لیکن جسے جہنم میں جلنے کا خوف ہوتا ہے وہ روٹی جلنے کی پرواہ نہیں کرتے, لیکن اس کا خدا سے یہ عشق دیکھ کر, خدا سے یہ لگاؤ دیکھ کر, خدا سے یہ محبت دیکھ کر شیطان جل بھول کر گئے, وہ راک ہو گیا. اور شیطان نے کیا کیا کہ اس کا جو چھوٹا بچہ تھا اسے آگ کے اندر ڈال دیا, اسے آگ کے اندر ڈال دیا. اب وہ عورت نماز کے اندر مشغول ہے, نماز پڑھا پابندی کے ساتھ وہ نماز پڑھ رہی ہے. اچانک کام سے اس کا شوہر آیا, اس کے شوہر نے کیا دیکھا کہ اس کی جو بیوی ہے وہ نماز پڑھ رہی ہے, اس کی جو بیوی ہے وہ سجدے میں لطف لے رہی ہے, اس کی جو بیوی ہے وہ اللہ کی عبادت کر رہی ہے, اس کی جو بیوی ہے وہ خدا کا ذکر کر رہی ہے, اس کی جو بیوی ہے وہ نماز پڑھ رہی ہے, اس کی جو بیوی ہے حالت قیام کے اندر قرآن کی تلاوت کر رہی ہے, اس کی جو بیوی ہے رکوع میں جا کر اللہ کی حمد بیان کرتی ہے, اس کی جو بیوی ہے سجدے میں جا کر خدا کی تسبیح بیان کرتی ہے, اور اس کا بیٹا آگ کے انگاروں سے کھیل رہا ہے. یعنی آگ تھی, حقیقت میں جو چولہے کی آگ تھی, نماز کی برکت سے وہ آگ کا چولہا اس کے بیٹے کے لیے جنت کا چولہا بن چکا تھا. جب اس نے یہ منظر دیکھا اور عیسیٰ علیہ السلام کو یہ پتا چلا, عیسیٰ علیہ السلام کی بارگاہ میں اس عورت کو بلایا گیا, اس سے کہا کہ تو آخر ایسا کون سا عمل کرتی ہے؟ کہا جب بھی میں بے وضو ہوتی ہوں وضو کر لیتی ہوں, دنیا والوں کی طرف سے جو تکلیف پڑتی ہے تو اس پر صبر کر لیتی ہوں, اور جب بھی نماز کا وقت آتا ہے نماز کی پابندی کرتی ہوں. حضرت اب جو نماز نہیں پڑھتے ہیں وہ سنو, حضرت امام غزالی رحمۃ اللہ تعالیٰ کیمیائے سعادت کے اندر جو آپ کی کتاب ہے, آپ کی کتاب کے اندر آپ ایک حدیث نقل فرماتے ہیں. آج ہمارے نوجوانوں کے پاس فلم دیکھنے کا ٹائم ہے, آج ہمارے نوجوانوں کے پاس میچ دیکھنے کا ٹائم ہے, آج ہمارے نوجوانوں کے پاس جو ہے دھار کے اوپر جا کر آدھا گھنٹہ 4 گھنٹہ تک کرکٹ رکھنے کا ٹائم ہے, 10 منٹ کی نماز پڑھنے کا ہمارے نوجوانوں کے پاس ٹائم نہیں ہے. حضرت امام غزالی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کیمیائے سعادت کے اندر ایک حدیث کو نقل فرماتے ہیں کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے زمانے کے اندر, حضرت موسیٰ علیہ السلام کی بارگاہ کے اندر ایک عورت آئی اور آ کر عرض کرتی ہے, اے اللہ کے پیغمبر, اے اللہ کے رسول, اے اللہ کے نبی, مجھ سے خطا ہو گئی ہے, مجھ سے گناہ ہو گیا ہے, آپ خدا کی بارگاہ کے اندر میری سفارش کیجیے, آپ اللہ کی بارگاہ کے اندر دعا فرما دیجیے کہ اللہ تعالیٰ میرے گناہ کو معاف فرما دے, اللہ تعالیٰ میری خطا کو بخش دے. حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اس عورت سے پوچھا, آخر تجھے یہ تو بتا کہ آخر تجھ سے کون سی خطا ہو گئی ہے, آخر تو یہ تو بتا کہ تجھے کون سا تجھ سے گناہ ہو چکا ہے. وہ عورت عرض کرتی ہے, اے اللہ کے رسول, اے اللہ کے پیغمبر, میں نے فلاں شخص کے ساتھ منہ کو کالا کیا ہے, میں نے فلاں شخص کے ساتھ بدکاری کی
یہ آپ کی ذمے کے اوپر ہے. اور یہ حدیث ہے، اپنے گھر کی بات بھی نہیں بتائیے. اور حدیث بھی کون بیان فرماتے ہیں؟ حضرت امام غزالی نے اپنی کتاب کے اندر